السلام علیکم، میرا نام ذیشان شفیق ہے اور آج ہم جس بک کے اوپر ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ 12 رولز آف لائف ہے، جو کہ جارڈن نے لکھی ہے۔ بیسیکلی ان 12 رولز کے اندر جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کو صحیح طرح سے بنانے کے وہ ایلیمنٹس، وہ تاثر، وہ قواعد و ضوابط جو ہے وہ بتاتا ہے، جو کہ ہمیں قرآن اور اسلام جو ہے کئی سو سال پہلے بتا چکے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے آج کے نیشن کی کہ ہم قرآن پاک کو اور ان حدیثوں کو نہیں پڑھتے، بلکہ جو ہے انگریز کی ان بکس کو، جو کہ وہی قرآن پاک کی چیزیں جو ہے دوبارہ دہرائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے کریکٹر بلڈنگ کی کوشش کرتے ہیں، ہم باقی مضامین کو جو ہے وہ اپنی جو ہے امپروومنٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ So let's start 12 rules of life which written by Jordan۔ سب سے پہلا جو رول بتاتا ہے وہ یہ ہے stand with your own shoulder and with your own right person shoulder۔ بیسیکلی اس کا جو پہلا رول ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب سٹارٹ کر رہے ہوں تو آپ جو ہے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو انسان کی فلاح و بہبود کے کام آئے گا۔ آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو ہے آپ کے اپنے لیے جو ہے وہ صحیح ہوگا، آپ کی قوم کے لیے صحیح ہوگا، آپ کے جو ہے پروکار عمل کے لیے صحیح ہوگا، آپ کی آنے والی جو ہے وہ نسل کے لیے صحیح ہوگا۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ایک چیز سمجھی جاتی ہے پیسے کی دوڑ، اور پیسے کے پیچھے جو ہے لگ جانا اور لالچ کے پیچھے لگ جانا۔ آج کل آج کا دور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا دور ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسان کو جو ہے وہ پیسے کی ضرورت زیادہ ہے، اور اتنی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ جتنا زیادہ وہ پیسے کی طرف جو ہے وہ لالچ ہوتا جا رہا ہے، پیسے کی طرف جو ہے وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ تو اکثر اوقات جو ہے ایسے کئی معاملات ایسے ہیں کہ انسان صرف پیسے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، وہ برے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ بے شک اس سے ڈبل پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے، اس سے ڈبل چیزیں تو آ رہی ہوتی ہیں، اس سے وہ گھر میں وہ خوشیاں تو آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یقین جانیں کہ اگر ایک بھی روپیہ جو ہے وہ حرام کا اگر آپ کے گھر میں آتا ہے یا میرے گھر میں آتا ہے یا میں کماتا ہوں، تو وہ آپ کے گھر سے 10 روپے یا 100 روپیہ لازمی کسی نہ کسی صورت میں لے کے جاتا ہے، چاہے آپ کا کوئی فیملی ممبر بیمار ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے جو ہے کسی بھی مصیبت کی علامتی کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اکثر اوقات جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی گر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کے اوپر پراؤڈ کرنے کے بجائے پرائیڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب تکبری انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا حال جو ہے وہ شیطان جیسا ہی ہوتا ہے کہ جتنا مرضی علم والا ہو، وہ جو ہے جنت سے نکال کر، فرش سے نکال کر جو ہے زمین پر دے مارا جاتا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ نکال پھینکا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اچھا اخلاق انسان کی وہ چیز ہے، وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کسی بھی چیز پر، کسی بھی ٹائم، کسی بھی جگہ پر جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑا کریکٹر کی میں سب سے بڑا اخلاق، حسن اخلاق کی اگر میں سب سے بڑی اگزامپل دوں تو ہمارے لیے سب سے بڑی اگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جنہوں نے کبھی پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اور سب سے حسن اخلاق کی جو اگزامپل ہے، سب سے بڑی اگزامپل وہ ہے۔ تو پہلا رول جو ہے، دوسرا رول جو کہتے ہیں ٹریٹ یور سیلف ایز اف یو آر ریزمبلنس فار یو آر ہیلپنگ سم ون، کہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ ویسا بیہیو کریں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیہیو کیا جائے۔
ہمیشہ انسان کی اپنے بارے میں جو ہے وہ بڑی اچھی رائے ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ رائے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بری چیز جو ہے، جو کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، کہ دوسرے کی غیبت کرنا۔ ہم بڑے پیار سے، بڑے اطمینان سے، بڑے ہی مزے سے جو ہے اس انسان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر ہم اپنے جو ہے وہ گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس ٹائم یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم یقیناً جو ہے وہ ایک چیز جس کو جو ہے ہم آلموسٹ ریزمبلنس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان ہمیں اس چیز پہ اکساتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی اور کی غیبت کر رہے ہو نا، تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بڑا چسکا مل رہا ہوتا ہے، بڑے پرسکون، بڑے لطفیہ انداز سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو پرائیڈ میں فیل کرتے ہوئے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے فخر کرتے ہوئے اپنے آپ پہ جو اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو انسان جو ہے وہ باقی انسان جو ہے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے خود بخود جٹ ہو جائیں۔ یعنی کہ ایک چیز یاد رکھیں، ایک بڑی بے مثال جو پروورب، جو فقرہ ہم بولتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ God helps those who help themselves، ٹھیک ہے۔ خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے جو شخص اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی، لیکن وہ یا تو دکھاوے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ صرف اس وجہ سے مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی آج میں نے اس کے اوپر احسان چڑھا دیا ہے، کل یہ بندہ جو ہے جب مدد کرے گا تو یہ اس کے اوپر احسان ہے میرا، اور وہ یہ احسان اتارے گا مجھ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ احسان جو ہے مجھ پہ اتارے گا۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں نا، تو اس کو کر کے دریا میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نیکی خود بخود جا کر سمندر کے ساتھ ملے گی، اور آپ کی وہ چھوٹی سی نیکی جو آپ نے بظاہر دکھائی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک بڑا سمندر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا سمندر بن جاتی ہے۔ لیکن تب جب آپ لوگ، جب میں جو ہے وہ اس نیکی کو دکھا کے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس نیکی کو دکھائے بغیر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے جو بری چیز ہے وہ یہ ہے آج کے زمانے میں، کہ کوئی اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس وہ سب سے پہلے لگاتا ہے کہ ہاں بھی میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں یہ غریبوں میں رمضان میں یہ چیز بانٹ رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سیلفی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنے لوگ لے کے گئے، یہ ایسے ہوا ہے۔ سب سے بری چیز جو ہے، سب سے بری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی غریب کی ہیلپ بھی کریں، کسی کی جو ہے وہ مالی امداد کریں، یا اس کو پڑھا دیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہیلپ کریں، لیکن اس کی جو ہے وہ نمائش کر دیں، تو آپ کی جو نیکی ہے وہ وہیں پر اسی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہے نا، ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پر جو ہے جب ہم اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں مدد کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اصل میں جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں مدد کرنے کی، ٹھیک ہے۔ وہ ہیلپنگ جو ہے وہ اس مدد کرنے کی جو ہے وہ تاثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، کہ ہاں بھئی اپنی ہمدردی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ مدد کر رہے تھے، لیکن اکثر اوقات جو ہے ایسا دیکھا گیا ہے کہ در حقیقت جو ہے چیز کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ کر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر 12 رولز میں سے، جارڈن کے 12 رول میں سے اگر ہم تھرڈ رول دیکھیں، میک فرینڈس ود یور پیپلس دیٹ ہو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ فار یو، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے دوستی بنا کے رکھیں کہ جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہوں۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑی عجیب سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر ہمیں وہ دوست نہیں مل پاتے جن سے ہم جو ہے وہ دوستی بنا کے رکھیں، وہ پازیٹیو لوگ۔ نیگیٹو لوگ آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، بہت، ٹھیک ہے، لیکن وہ پازیٹیو لوگ وہ کم ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے ہم یاری بنا کے، جن کے ساتھ کچھ گپ شپ لگائے۔ آج کے دور میں انسان کا سب سے بڑا جو دوست آج کے دور میں بنا ہوا ہے وہ آرٹیفیشل موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ فیس بک ہے، وہ واٹس ایپ ہے، وہ چیٹ ہے، وہ ٹویٹر ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، جو کوئی بھی چیز ہے، لیکن وہ شخص، وہ بچہ،
وہ عورت، وہ مرد، چاہے وہ میں ہوں، کوئی بھی ہے، وہ اپنی فیملی سے دور ہے، لیکن وہ ٹک ٹاک آئی ڈی یا ٹک ٹاک یا فیس بک فرینڈز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ منسلک جڑا ہوا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، آپ کے فیس بک کے اوپر اتنے ہزار فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ کنیکشن ہے، بلکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنیکشن کو ہم فرینڈ سمجھتے ہیں یا گیمز کھیلتے ہیں یا پب جی، اور اس سے ہمیں میڈیکلی بھی بہت زیادہ اثر ہم پہ پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے، ظاہر ہے پازیٹیو تو پڑتا نہیں ہے، کہ ہم کون سا جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم کون سا کوئی جو ہے بکس ریویو سن رہے ہیں، یا ہم کون سے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز ایسے کر، لیکن آلموسٹ 80% ہم جو ہے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو ہے یہ چیز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر فزیکلی، اگر ہیومن ریسورس کے اندر جو ہے فرینڈ کا جو ورڈ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو خاص طور پر جو گڈ فرینڈز ہوتے ہیں، جو اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ اچھی کمپنی ہونی چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ آپ اگر کسی پرفیوم والی دکان پہ چلے جائیں تو آپ جو ہے بغیر پرفیوم خریدے جب واپس آئیں گے تو آپ کے پرفیوم آپ کے کپڑوں کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ اس پرفیوم کے خوشبو کی مہک لازمی آ رہی ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کوئلے والی دکان پہ چلے جائیں تو واپس آ کر آپ نے اپنے کپڑوں کو لازمی دیکھنا ہے کہ ہاں بھئی کہیں کوئلہ لگا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شک لازمی ہوگا۔ تو یہ ہے جی گڈ ایگزامپل فار دا گڈ کمپنی اینڈ دا بیڈ ایگزامپل فار دا بیڈ کمپنی۔ تو ہمیشہ ان لوگوں سے دوستی بنا کے رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں اچھے کام کے لیے، برے کام کے لیے نہیں، کہ ہاں بھئی یہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہوں تو تم بھی آج سے چھوٹا لگانا شروع کر دے، تم بھی اس چیز کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، تم بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ تو ہمیشہ جو ہے ان لوگوں سے دوستی بنا کے رکھیں جو آپ کو پازیٹیو وے کی طرف جو ہے وہ جانے کا جو ہے وہ سجیشن دیں، پازیٹیو وے کی طرف جو ہے آپ کو دھکیلنے کی کوشش کریں، پازیٹیو وے کی طرف آپ کو جو ہے وہ جانے کی طرف جو ہے وہ کریں۔ خاص طور پر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جارڈن کا جو 4 رول ہے، کمپیئر یور سیلف ٹو ہو یو ور ان پاسٹ ناٹ ہو یو ور بی ان پریزنٹ۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے مایوس ہو رہے ہوں، جب آپ کے اندر مایوسی آ جائے، جب آپ کے اندر یقین جانے، سب سے پہلے جو میں بات کہوں کہ مایوسی انتہائی بہت ہی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ جب انسان کے اندر مایوسی آتی ہے تو ہم اپنے آپ سے اوپر لیول کے اوپر جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے، یا اللہ خدا جو ہے مجھے دے کیوں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہی از اے گریٹ کریٹر، ہی از اے گڈ پلانر، شاید اس اللہ نے آپ کے لیے کوئی ایسا پلان جو ہے تیار کیا ہو، کوئی ایسا جو ہے وہ کرشمہ تیار کیا ہو کہ جو اس بندے سے بھی اوپر لے جائے آپ کو، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے وہ ناشکری میں آ جاتے ہیں۔ ہم شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے وہ ناشکری کرنا شروع کر، نہیں بھائی میرا نصیب ہی ایسا ہے، نہیں بھائی میرا مقدر ہی ایسا ہے، نہیں بھائی میری قسمت ہی ایسی، نہیں میرے نصیب میں یہ دکھ قسمت جو ہے وہ لکھا ہوا تھا تو ایسا۔ ایک چیز یاد رکھیں، آپ کی ماں کے ہاتھ میں اگر ایک کاغذ پین دے دیا جائے کہ ہاں بھئی اپنے بچے کی یا بیٹی کی یا بیٹے کے نصیب کے اندر جو ہے تو نے جو لکھنا ہے وہی کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی مدر، میری مدر، ہمیشہ ہر ماں، ہر قدرت کی ہر ماں، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ جو ہے جانور کی ماں ہے، چاہے وہ اینیملز مدر ہے، چاہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ماں اپنے حصے کے جو ہے وہ اپنے حصے کا اچھا نصیب اپنے بچوں کے جو ہے مقدر میں لکھ رہی گی، اور ان کی برائیاں، ان کا برا نصیب اپنے نصیب میں لکھ رہی۔ تو یقین جان رکھیں خدا آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ایک ماں اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو 70 ماؤں سے جو زیادہ ہستی، 70 ماں، 70 مدر ایک جس فگر ہے، ٹھیک ہے، ایک جس ہندسہ ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور وہ واضح طور پر وہ کہتا ہے کہ جب میرا گنہگار بندہ جو ہے میری طرف جو ہے وہ توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، وہ ایک جو ہے قدم بڑھاتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں پورا بازو بڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کریٹر ہے،
ٹھیک ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر جب ہم مایوسی کی طرف آتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، یو آر دا پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ یقین جانے وہ لوگ بھی ہیں جن کا جو ہے وہ بازو نہیں ہے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سک رہے ہوتے، جو چل نہیں سک رہے ہوتے، جو کھانا نہیں کھا سک رہے ہوتے۔ یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، ہمیشہ جب بھی آپ کو جو ہے وہ مایوسی کا جو ہے وہ ایلیمنٹ آپ کے اندر آئے تو صرف اور صرف بائک نکالیے، گاڑی نکالیے اور ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی وارڈ کے اندر صرف اور صرف 5 منٹ کا ویو کر کے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ یقین جانے واپس آ کے شکر کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کو جو ہے وہ آپ کو اللہ نے جو ہے دی ہے، بائک ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنا شیئر خدا کے ساتھ لازمی رکھے، اپنا کچھ نہ کچھ خدا کے اس جو ہے وہ اس میں ڈالتے رہیں، خدا کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ کسی کے تمرداری کرنی ہے، چاہے وہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے، چاہے واٹ ایور کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر جو ہے اس کی سب سے بڑی جو بیسٹ ایگزامپلز ہے، جو خاص طور پر جو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ امپروو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ امپروومنٹ اسی ٹائم آئے گی کہ جب انسان یہ سمجھتا ہوگا کہ میں جو ہے مجھے ابھی جو ہے میرے اندر کوئی چیز جو ہے ابھی ڈلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ بینگ اے مسلم ہمارے اوپر ایمان جو ہے خاص طور پر تعلیم جو ہے وہ کیا کر دی گئی ہے کہ فرض ہے، فرض بھائی فرض ہے ہر مرد عورت پر، لیکن ہم فرض نماز تو پڑھ لیتے ہیں، فرض تعلیم والا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں یہ آیا ہے اس نے کیا سکھا لینا، وہ میر صاحب آئے اس نے کیا، وہ استاد جی آئے اس نے کیا سکھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مرد عورت پر تعلیم فرض ہے، فرض، ٹھیک ہے۔ ہم نماز فرض پڑھ رہے ہیں لیکن تعلیم والا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو چیز ہے وہ یہ ہے must be improve yourself as a Muslim, as a human being، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ جو ہے بدھائزم سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے جو 4765 مذاہب سے کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر یقین جانے ایک چیز لازمی ہوتی ہے must be improve yourself، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز جو 5واں رول ہے وہ یہ ہے جی do not let your kids، اپنے بچوں کو وہ کام کبھی نہ کرنے دیں جو آپ پسند نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سب سے آج کے زمانے جو سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس سب سے پہلے اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو لاڈ پیار یہ وہ اس کے سارے نخرے پورے کرتے ہیں، اور بڑے ہو کر جو ہے وہی چیز جو ہے جب وہ بچہ جو ہے وہ لاڈ پیار ان کو واپس دے رہا ہوتا ہے بدتمیزی کی شکل میں، تو اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ یہی چیز اگر خاص طور پر اگر دیکھ لیں تو یہی چیز جو ہے اگر وہ تھوڑا سا بچپن کے اندر جو ہے کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو وہ یقین جانیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ راہ راست پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے 5 سال کا ہو تو وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو آہستہ سے ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جب وہ 7-8 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ مطلب بائی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کو نماز کی طرف لگائیں، ٹھیک ہے۔ اٹس مین دیٹ کہ اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ ہر چیز کی سرزنش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے اس چیز کو اپنے بچوں سے روکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے جو بڑی بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے پیرنٹس خاص طور پر اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، اپنی بیٹی سے ڈرتے ہیں، اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں، کہیں مجھے آگے کہہ نہ دے، کہیں مجھے بدتمیزی، کہیں گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے، کہیں کام کرنا شروع جو ہے وہ کام کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے میری تذلیل ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے پیرنٹس تو آج بھی ہماری طرف جو ہے وہ نظر گھور کے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ شروع ہو جاتے کہ بھئی ہوگا کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ خاص طور پر
خاص طور پر جو ہے اب پیرنٹس کو چاہیے، کیونکہ پیرنٹنگ کے اندر آتی ہے یہ چیز، تو خاص طور پر پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس مواد، سوشل میڈیا کے اس مواد سے، کیونکہ انسکین ڈیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم ہمارے گوگل کے پاس یا اس ٹائم ملک کے پاس ایسی کوئی آلموسٹ ایپ نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپیوٹر کے اوپر یوز کریں، آپ اس کو لیپ ٹاپ یا موبائل کے اندر یوز کریں تو آپ کے پاس وہ جو ہے وہ ڈیٹا نہ آئے جو کہ ایک بچہ دیکھ رہا ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ بوجھ۔ ہمارے ہاں سب سے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا 10 سال کا بچہ اگر اس کے پاس موبائل ہے، اگر اس کے پاس کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، تو یقین جانے جو باتیں اس کو 25-30 سال میں جو ہے وہ پتہ چلنی چاہیے تھیں، یقین جانے وہ آج 12 سال کی عمر سے پہلے اس کو پتہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ اس چیز کو ایک باؤنڈری کے ساتھ رکھیں، ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ ڈسٹینس نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو اگلا چیز ہے، جو اگلا رول ہے 6، ٹھیک ہے، سیٹ اپ یور ہاؤس ان دا رائٹ آرڈر بیفور یو کرٹیسائز دا ورلڈ، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سب سے جو بری چیز یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس نے کیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ ایسا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فلان ٹمنا۔ لیکن انسان کو سب سے پہلے اگر چینجنگ اس نے سٹارٹ کرنی ہے تو اپنے آپ سے سٹارٹ کرنی، اگر اس نے چینجنگ نہیں سٹارٹ کرنی تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ تبدیلی کی امید نہ رکھے کسی سے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ بددیانتی کرتا ہے، اگر وہ کچھ بھی کرتا ہے تو مسٹ بی سٹارٹ، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے، اپنے آپ سے سٹارٹ کرے گا تو وہاں سے سٹارٹ ہو جائے، اپنے آپ سے سٹارٹ کرے گا تو وہ ساری چیزیں، چاہے وہ پازیٹیوٹی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہی نہیں، دیکھیں وہی چیز بات پھر اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ خاص طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ وہ ایک ایسی عمر میں جا کر جو ہے نا، وہ ایک ایسی عمر میں جا کر جو ہے وہ اس چیز کا پچھتاوا کرتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہ باقاعدہ ایک فولر کی بک ہے، ایک بہترین نرس کی، اس نے جب کچھ عرصہ جو ہے ایک اپنی پوری عمر نرسنگ کے میں لگا کے اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئی تو اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا کہ وہ کون سے پچھتاوے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے پچھتاوے ہیں کہ جو انسان مرتے وقت، ایک نرس نے بک لکھی کہ جو مرتے وقت، کیونکہ ایک عرصہ اس کو جو ہے نرسنگ میں گزر گیا تو موت، اس نے کئی لوگوں کو مرتے دیکھا اور کئی لوگوں کو پچھتاوا کرتے دیکھا، تو سب سے جو لاسٹ جو مطلب چیز تھی تو اس نے کہا کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو نچوڑ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ لاسٹ پہ پچھتاوا کرتا ہے کہ کاش اگر میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا تو میں ایسا بن جاتا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہو جاتا تو ایسی تبدیلی آ جاتی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو نا رسپانسبل بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، بی رسپانسبل۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ خاص طور پر جو فورن کنٹریز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو رسپانسبل بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو رسپانسبل بناتے ہیں تو وہ بچے جو ہے ان کو آؤٹ پٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا، آپ یقین جانیں کسی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جا کے دیکھنے، گریجویشن بی ایس بچے نے کیا ہوگا، سی جی پی اے اس کا 3.9 ہوگا، بی ایس کرے گا، ایم ایس کرے گا، اس کے بعد بھی پوچھ لے بیٹے آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا گول کیا؟ اس نے کہا ماما بتائیں گے یا پاپا بتائیں گے تو میں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، بی ایس تو میں نے کر لی لیکن آگے ماما یا پاپا بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں جو ہے 2-3 دن پہلے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر 40,000 ڈاکٹر جاب لیس ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی جاب لیس ہونے کی وجہ یہ ہے آج کل کا یونیورسٹی ٹیچنگ سسٹم ہے،
ٹھیک ہے، جس کے اندر میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں جس کے اندر جسٹ سلیکٹیو کویشچن تو کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ سلیکٹیو کویشچن کروائے جاتے ہیں لیکن آلموسٹ اس طرح نہیں کروائے جاتے. آئی تھنک سو گورنمنٹ شوڈ ٹو امپروو، ایچ ای سی شوڈ ٹو امپروو، ٹھیک ہے، ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ امپروو کرے اور وہ اس چیز کو امپروو کرے کہ خاص طور پر چیزیں جو بھی یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی جائیں، ایون کہ یہ ہونی تو شروع سے چاہیے کالج لیول سے یا اس سے پہلے پروجیکٹ بیس ہونی، جو چیز پڑھیں اس کو پریکٹیکل کریں، جو چیز پڑھیں اس کو پریکٹیکل. لیکن ہمارے ہاں بچوں نے ڈگریاں تو لی ہوئی ہیں، سی جی پہ 3.9 ہے لیکن ان کو پریزنٹیشن دینا نہیں آ رہی ہوتی، ان کو سی وی رائٹ کرنا نہیں آ رہی ہوتی، ان کو جو ہے نالج ان پٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا. اس کے مطابق اگر پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہوتا ہے لیکن ان کو پریزنٹیشن کا آئیڈیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نالج کم ہوتا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مس بھی یونیورسٹی لیول کو چاہیے کہ وہ کم از کم کچھ کلاسز کے بعد ان کو انڈسٹریز کا دورہ کروائے اور اس طرح کی کئی سارے پروسیس ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اسپیشلی جو ہے ملک کے اندر، ٹھیک ہے. تو مس بھی ٹھیک ہے. اچھا، جو 7واں ٹاپک زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، بک ریویو کا زیادہ ہم ڈیپ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جی نمبر 7 ہے فالو واٹ از میننگ فل، ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیشہ فالو کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائے، جو آپ کو نیگیٹیوٹی سے ہٹا کر پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے، اس چیز کو ہمیشہ جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جو ہے جب آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، کسی پازیٹیو چیز کو فالو کرتے ہیں، آپ اس چیز کی طرف محنت کرنا شروع کرتے ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ آپ کی لگن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، جو اوپر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس آپ کے لیے سب سے بڑا پلان ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر ہمت جلدی ہار جائیں گے then you can't do anything else، آپ اس چیز کو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اس چیز کو کچھ بھی نہیں جو ہے اس کو کچھ بھی گین نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو سیکریفائس کروائیں گے تو چیز ملے گی، ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو سیکریفائس کروائے بغیر آج تک دنیا کے اندر کامیابی کا شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جو ہے جو ہیرا ہے، جو ڈائمنڈ ہے، وہ دریا کے اندر کئی سال ایز اے پتھر جو ہے وہ رگڑا کھاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈائمنڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کام کرنا. اس کے بعد جو 8واں ہے ٹیل دا ٹروتھ اور ایٹ لیسٹ ناٹ ٹیل اے لائی، ٹھیک ہے. خاص طور پر جو ہے جو چیز حقیقت ہوتی ہے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں. اور اس چیز کو جب آپ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز جو خاص طور پر ہے کہ آپ خاص طور پر جو سب سے جو بہترین چیز ہے، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا کھرا آدمی ہے، بھئی یہ بڑا کھرا آدمی ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف پہ ایک اور چیز ہے کہ بھئی یہ بڑا جو ہے نا وہ اس قسم کا آدمی ہے کہ ہاں بھئی اس نے 4-5 اپنی طرف سے لگانی ہو اینڈ دین ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جو اپنی طرف سے لگانے والا ہوگا اس کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوگی، وہ وقتاً فوقتاً تو اپنے الفاظ سے دوسرے کو امپریس کر لیتا ہے لیکن وہ دیر پا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دیر پا اثر وہی چیز ہوتی ہے کہ جو ہے جھوٹ نہ بولتا ہو، جو آنیسٹ ہو، جو دیانت دار ہو، جو کام صحیح کرتا ہو، جو کامیابی کی طرف چل رہا ہو، جو ایک اچھے رستے کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد 9واں رول ہے جی لسن ایوری ون اینڈ انڈرسٹینڈ ایوری ون، ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے جو چیز یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار جو ہے خاص طور پر جب ہم کمیونیکیشن سکل کو دیکھتے ہیں تو کمیونیکیشن سکل کے اندر ایک ورڈ آتا ہے جس کو کمیونیکیشن سکل، بیسیکلی اگر کمیونیکیشن سکل کو دیکھا جائے تو ٹو شیئر سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو پہلی چیز یہ ہے وہ ہے لسن، ٹھیک ہے. یہ بھی لسننگ آتا ہے کہ جب آپ جو انسان بول رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو پری جج نہیں کر رہے then you are a good communicator. آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے. ہمارے ہاں سب سے بری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو جو ہے وہ پری ججمنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو پری ججمنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر ایک فریز بولی جاتی ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، ٹھیک ہے.
وہ انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو باہر اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے اس کو جج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اندر سے جو ہے وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ اور وہ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ انسان اندر سے کچھ اور نکلتا ہے تو ہم پھر پریشانی کے اندر مبتلا ہونے سے، اوہو یار ہم نے ایسا کر دیا، اوہو بھائی اس یہ تو کچھ اور چیز ہے اور ہم نے کچھ اور سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں خاص طور پر ایسا تب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی پریشانی کے اندر ہو، ٹھیک ہے، جب کسی بھی پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، پریشانی کے اندر جب بھی ہوتا ہے نا، پریشانی کے اندر تب ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز شیئر نہیں کر پاتا، خاص طور پر اپنوں سے نہیں شیئر کر پاتا، تو اپنے ارد گرد کوئی ایسا بندہ لازمی رکھیں کہ جو پریشانی شیئر کرنے والا ہو، چاہے وہ آپ کے فادر ہوں، چاہے مدر ہوں، چاہے کوئی ایسا دوست ہو جو آپ کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر جائے۔ ہمیشہ دیکھیں میں اکثر بچوں کو جو ہے وہ اس چیز کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایسے دوستوں سے بہت زیادہ دور رہیں جو آپ کے مستقبل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین جانیں آج کے دوست تو آلموسٹ میں سب کا نہیں کہتا لیکن 80% ایسے ہیں کہ اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور آپ کو 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہنا پڑ جائے تو آپ کی فیملی آپ کے پاس ہوگی، دوست کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا فادر آپ کے پاس ہوگا، آپ کی مدر ہوگی، آپ کی بہن، آپ کی سسٹر، میں بھی آپ کی وائف ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دوست آلموسٹ نہیں ہوگا، کوئی ایک آدھا ہو، ٹھیک ہے، میں وہی کہتا ہوں کہ 80% نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی 3 4 5% جو ہے شاید کوئی ایسا ہو اللہ کا بندہ جو آپ کا جو ہے وہ دھیان رکھے۔ تو ہمیشہ اپنی فیملی سے جو ہے وہ اٹیچ رہیں، بہن بھائی ماں باپ آپ کے لیے سب کچھ ہیں، آپ کے دوست بھی، آپ کے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 10واں رول ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بڑی پریشیس ہو کے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر اوقات ہم بات کرتے کرتے ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اچھا ہمیں بڑا مزہ آ رہا تھا ان الفاظ کے واضح طور پر، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ الفاظ جو ہے وہ بہت زیادہ چبھ رہے ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، دوسرے کے اوپر تنقید، چاہے وہ دیکھیں نا، وہ ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ ایک انسان نے جو ہے نا، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ ایک انسان نے جو ہے نا ایک ریچھ پالا ہوا تھا اور وہ ریچھ جو ہے وہ بڑا اس کا دوست ہوتا ہے، بڑے پرانے جو ہے وہ زمانے سے اس کا دوست تھا، اور ایک دفعہ جو ہے اس شخص نے کچھ دنوں بعد شادی کر لی اور اس کی جو وائف تھی وہ بڑا برا بلا کہتی تھی اس ریچھ کو، اور بڑا جو ہے وہ کہتی تھی، تو ایٹ لیسٹ ریچھ جو ہے وہ اس چیز کو سن رہا تھا، ایک کہانی بنی ہوئی ہے، اور ریچھ نے جو ہے اس بندے کو غصے سے کہا کہ بھئی مجھے کھلواڑی کا ایک وار کرو میرے اوپر، لیکن اس انسان نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس نے کر لیا، تو ریچھ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس شخص کو کہا کہ دیکھو یہ جو زخم تو نے لگایا تھا یہ بہت گہرا تھا اور اس زخم کو یہ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن جو تیری وائف نے وہ جو تیری بیگم نے باتیں کہی تھیں وہ آج بھی میرے دماغ میں ہیں، آج بھی میرے جو ہے وہ لفظوں میں۔ ہم اکثر اوقات تنقید کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگلے کا جو ہے ہم اس سٹیمنا نہیں دیکھ رہے ہوتے، اگلا کہاں سے چل کے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنی محنت ہے اس کے پیچھے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں شاید کوئی 2 نمبر طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہو، شاید کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا سورس لڑائی، شاید رشوت لڑائی ہو، شاید سفارش لگی ہو، یہ یہاں تک پہنچ گیا ہو۔ تو ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کرتے ہوئے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑی نیگیٹو قسم کی جو ہے نا وہ تھنکنگ کی عادت پڑی ہوتی ہے، خاص طور پر ایک تو پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آلموسٹ تھنکنگ ہی نیگیٹو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام آ جائے نا تو اس نے بولنا جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بولنا نیگیٹو ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کام اچھے کے لیے جا رہا ہو برے کے لیے، لیکن اس نے جو ہے وہ
بولنا نیگیٹو ہی. تو ہمیشہ اپنی صرف اور صرف اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں. اپنی سوچ کو جب ہم ٹھیک کریں گے نا تو ہم سارے کے سارے ان چیزوں سے کیا ہو جائیں گے, باہر آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے 11, خاص طور پر جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کہتا ہے, جیسے فار ایگزامپل کائنڈنس ود اینیملس. ٹھیک ہے. ایک گلی میں وہ ایک بلی کے بچے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دودھ ڈالتے ہیں اور اس کو بڑی کیئر کرتا ہے. اس کے بعد جو 12 رولز ہے وہ خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ ڈو ناٹ بی انٹرفیئر ود ڈائریکشن آف ادر. ٹھیک ہے. کہ کسی بھی دوسرے انسان کے معاملات میں جب تک وہ خود نہ کہے انوالو نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے بری تہمت, سب سے زیادہ بری چیز یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہوتا ہم نے, لیکن ان کے بارے میں غیبت کرنا, ان کے معاملات میں انٹرفیئر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارا اپنا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, جب تک وہ ہم پہ نہیں گزر رہی ہوتی ہم جو ہے بڑے آسانی سے بڑی جو ہے وہ زبردست طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. ٹھیک ہے. کریٹیسائز پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی جی 12 رولز آف لائف. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگی ہو. بیسٹ آف لک. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنوں کے لیے, اور اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.